क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? खाना खा लिया आपने? अगर आप रोंदू एरिया में आते हैं और थोरचे विज़िट करने का इरादा करते हैं और वो भी ख़िज़ां में, तो सबसे खूबसूरत जो ख़िज़ां है वो है इस गांव की। यहाँ पे आप भेड़ों की एक किस्म देखें, एक तो कद छोटे छोटे, दूसरा ऊपर से खूबसूरत सींग। याक और इसमें क्या फर्क है? याक का नस्ल है ये। हाँ, लगता वो भी ऐसा ही है। हाँ सही लगता है ना, याक ही नहीं है ये जो है। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream. They dream, we dream. 'Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars. अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ख़िज़ां के रंग ट्रैवल विद हनीफ के संग। नाजरीन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ज़िला स्कर्दू के एक इलाका है रोंदू, और रोंदू का ये एक गांव है हरपू। इसके खूबसूरत नज़ारे और यहाँ पे मौजूद सयाहों के लिए सहूलियात, और यहाँ से आगे कौन कौन से इलाके पाए जाते हैं वो सब। तो चलिए आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। हरपू एक बहुत खूबसूरत गांव जो कि डिस्ट्रिक्ट रोंदू बल्तिस्तान में वाक़या है और स्कर्दू से तकरीबन 75 किलोमीटर और 2 घंटे की मुसाफत पर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। इस गांव की आबादी तकरीबन 400 नफूज पर मुश्तमिल है। इस गांव से आगे बहुत ही मशहूर गांव थोरचे भी वाक़या है, जिसकी वजह शोहरत ज़िग ज़ैग वाटर स्ट्रीम है। इस गांव तक पहुंचने के लिए रोड कच्चा और बहुत ख़तरनाक है, मगर जब आप इस गांव तक पहुंच जाते हैं तो आप इसकी खूबसूरती देखकर सफ़र की तमाम मुश्किलात भूल जाते हैं। ख़िज़ां का दौरा है, सारे दरख्त येलो, रेड, ग्रीन, इस तरह के बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन। अभी गांव के अंदर जा रहे हैं और आपके साथ यहाँ की विलेज लाइफ भी शेयर करेंगे, खूबसूरत नज़ारे भी शेयर करेंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह। ख़िज़ां में ज़बरदस्त रंग हरपू विलेज के, लेकिन अगर आप आते हैं ग्रीनरी में तो फिर भी इसके बहुत ज़बरदस्त रंग होते हैं। इस गांव को दरख्तों की वजह से मैं 10 ऑफ द 10 नंबर दूंगा। देखें पूरा गांव माशाल्लाह दरख्तों से भरा हुआ है, और गर्मियों में भी यहाँ सर्दी जैसा समा होता है। और अब चेक करें, जब सूरज सर के ऊपर आया है तो माशाल्लाह रंग देखें ख़िज़ां के। ये पीछे सब्ज़, फिर येलो, फिर रेड ग्रीन, इस तरह का ये कम्बिनेशन चेक करें। और यहाँ पे ये गाय देखें, ये जो नीचे पत्ते गिरे हुए हैं उनको खा रही है। तो इस तरह लोग अपने जानवर यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो यही जो गिरे हुए पत्ते होते हैं उनको खा के अपना गुजारा करते हैं। ये देखें आर्जी तौर पे लोगों ने, यहाँ के मकामी लोगों ने, जब दीवार गिर जाती है तो इस तरह लकड़ी की दीवार एक तैयार करते हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके, जानवर वगैरह, या वैसे भी अगर कोई आना चाहे तो ना जा सके। ये मेन दरवाज़ा है और इसके साथ ये लकड़ी की दीवार, उससे आगे फिर दूसरी कंक्रीट की दीवार है। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें, खामोशी हर तरफ, और क्या कहने माशाल्लाह इस गांव के। सीज़न में अगर इस गांव की बात की जाए तो इस गांव में बहुत से फ्रूट हैं, जिनमें खुबानी सर फहरिस्त है, सेब है, उसके बाद अनार, अंगूर, और 2-3 चीज़ें और यहाँ के लोकल भाई बता रहे थे अपनी ज़बान में, वो मुझे समझ नहीं लगी। तो अगर आप जून, जुलाई, अगस्त में आते हैं तो यहाँ जो फलों की बहार है ना, वो अपने फुल जोबन पे होती है। स्पेशली जो खुबानी है ना यहाँ की, कमाल। वो लोग कहते हैं खुश्क भी करते हैं यहाँ पे, उसके बाद उसका जो अंदर से वो बिदाम होता है उसको तोड़ के वो बड़ी बड़ी मार्केटों में फ़रोख्त भी करते हैं, जिसे मतलब पंजाबी में या उर्दू में खस्ता कहा जाता है, और वो आम तौर पे बेकरी आइटम में यूज़ होता है। तो इस तरह की सहूलियात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। फल अगर आपने इंजॉय करने हैं तो आप सीज़न में आएँ और यहाँ पे फल इंजॉय करें।
اگر آپ روندو ایریا میں آتے ہیں اور تھورچے وزٹ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور وہ بھی خزاں میں، تو سب سے خوبصورت جو خزاں ہے وہ ہے اس گاؤں کی، ہرپو کی۔ یہ دیکھیں، سیب جو ہے اس کے پتے اس ٹائم ریڈ ہو جاتے ہیں، اچھا بادام کے جو پتے ہیں وہ گرین یلو ہو جاتے ہیں، اور یہ انہوں نے سفیدے لگائے ہوئے ہیں، یہ ہلکے لائٹ جو ہیں وہ یلو ہوتے ہیں، تو بہت خوبصورت ایک مکسچر بنتا ہے خزاں کا۔ اور دیکھیں لوگوں نے اپنے جانور یہاں چرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم ویرانے میں ایسے ہی بس خزاں انجوائے کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ شان بھائی آگے آگے ہیں میرے، اور میں بھی ادھر تھوڑا سا نیچر کو انجوائے کر رہا ہوں۔ اگر آپ خزاں یا بہار میں اس گاؤں میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آنا پڑے گا دمبو داس سے گاڑیاں ملتی ہیں جو کہ 300 روپیہ کرایہ چارج کریں گی اور آپ کو اس ہرپو گاؤں میں ڈراپ کر دیں گی۔ دو ہزار پانچ کے زلزلے سے پہلے یہاں پیچھے تک لوگوں کے نا یہ کھیت ہوا کرتے تھے، یہاں مکانات بھی تھے، لیکن جب 2005 کا زلزلہ آیا تو یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے یہ پتھر یہ اوپر پہاڑوں سے نیچے آئے، تو پھر لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے، کھیت تو ختم ہو گئے، مکان بھی ختم ہو گئے، تو یہاں سے مائیگریٹ کر کے پھر لوگ یہاں نیچے انہوں نے اپنے گھر شفٹ کیے، اور کچھ پتھر ایسے تھے جو بالکل آگے تک بھی چلے گئے۔ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پڑا ہے، تو زلزلے نے بہت تباہی کی تھی اس جگہ پہ۔ یہاں پہ آپ بھیڑوں کی ایک قسم دیکھیں، ایک تو قد چھوٹے چھوٹے، دوسرا اوپر سے خوبصورت سینگ۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق موجود ہے ادھر۔ یہاں ان گاؤں میں مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں جو لکڑی ہے وہ وافر مقدار میں ہوتی ہے، اور لوگوں نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے یہاں ایسی چھوٹی چھوٹی ٹالیں لگائی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ فرنیچر بھی تیار کرتے ہیں، اور باقی جو کچرا وغیرہ بچتا ہے اس کو اپنے جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ جو لکڑی پڑی ہے یہ نہ کسی فرنیچر کے کام آئے گی نہ کسی اور چیز کے، تو اس کو وہ جلانے کے لیے استعمال کریں گے، جبکہ فرنیچر کے لیے لکڑی جو ہے وہ یہ سامنے انہوں نے نکال کے اور سیٹنگ کر کے رکھ لی ہے۔ پھر جب کوئی آرڈر وغیرہ آتا ہے کسی ہوٹل کا یا کسی شادی کے فرنیچر کا تو یہ ادھر سے وہ تیار کرتے ہیں۔ بھائی جان یہ یاک ہے کیا یا گائے ہے کیا ہے؟ اس کا گوشت لگاتار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے سمجھا پتہ نہیں یاک اور اس میں کیا فرق ہے؟ یاک کا نسل ہے یہ۔ ہاں لگتا وہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں صحیح لگتا ہے نا، یاک یہ نہیں ہے، یہ زو ہے۔ جب وہ گائے کے ساتھ وہ یاک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ہاں کراس ہو گیا تو یہ نکلتا ہے۔ اچھا 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 صحیح۔ ابھی اس سائڈ سے گاؤں وزٹ کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں، یہاں ہم نے نائٹ سٹے کیا تھا اس ہوٹل کے ساتھ۔ یہ ایک بھائی کی شاپ ہے۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سعید ساجد میرا نام۔ صحیح ہو گیا۔ تو ان کے پاس ڈرائی فروٹ کی کافی ورائٹی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے رات تھوڑے سے اخروٹ لیے تھے ان سے چیک کرنے کے لیے۔ تو یہ اخروٹ آپ کہاں سے لے کے آتے ہو؟ یہ ہمارے ادھر لوکل ہے بھائی صاحب۔ اچھا لوکل ہے۔ تو یہ آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے مطلب؟ یہ بس یہ ٹورسٹ زراعت کے لیے ہم نے مناسب پہ رکھا ہوا ہے، سارے 600 کا ہم kg دے رہے ہیں۔ اچھا، اور آم ویسے یہاں کتنا سیل کر رہے ہو؟ نہیں ویسے بھی ادھر لوکل ریٹ بھی وہی ہے، وہی ہے۔ ہمارا ادھر یہ ٹورسٹ کے لیے بھی ہوا ہے، عوام میں سب ایک ریٹ ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور آپ کے یہاں گاؤں میں کون کون سے پھل ہوتے ہیں مطلب سیزن میں؟ ہمارے ادھر خوبانی ہوتے ہیں، ناشپاتی ہوتے ہیں، پھل ڈرائی فروٹ میں آپ کو نا مطلب یہ بادام ہر چیز ملتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی شاپ ہے لیکن ضروریات زندگی کی ہر چیز یہاں پہ اویلیبل ہے۔ تو ابھی ہم ان سے پرچیز کرتے ہیں اور پھر آگے کا سفر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اچھا ناظرین، اینڈ پہ انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہرپو میں ہم نے اس ہوٹل میں نائٹ سٹے کی تھی۔ شان بھائی جب آئے کمرہ دیکھنے تو یہ کمرہ بالکل خالی تھا، یہ میٹرس وغیرہ کچھ بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ کیوں شان بھائی ایسا ہی تھا نا؟ تو ہماری ان سے ڈن ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کمبل بھی دیں گے میٹرس بھی دیں گے، لیکن جب کمبل اور میٹرس آئے تو یہ دیکھیں
कितनी हालत बुरी, इनमें मट्टी भरी हुई, पता नहीं वो अपने गोदाम से उठा के लाए थे या किसी से मांग के लेके आए थे। ठीक है, तो सारी रात हमने अब पैक करके रख दिए हैं अपने अपर, उनमें ही गुजारी। शान भाई ने तकिए के तौर पे अपना ये बैग इस्तेमाल किया, लेकिन मेरे तकिए की हालत थोड़ी सी बेहतर थी तो मैंने वही इस्तेमाल किया। बाकी ये है कि ये जो कंबल थे इनको हमने अपनी हाफ बॉडी पे लिया और उसके बाद सो गए। बड़ा इंटरेस्टिंग हमारी ये रात गुजरी है। रात बहुत ज्यादा ठंडी थी, बहुत ठंडी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये हरपू की जर्नी कैसी लगी।